وہ اٹھ کر چلے گئے. اب میرا دنیا میں دل نہیں لگ رہا تھا, میں نے باغ بیچ دیا, پیر کی تلاش میں چل پڑا. ارشاد فرماتے ہیں میں پھرتا رہا. تو دوستو پتہ کیا چلا, سب سے پہلی جو نعمت غریب نواز کو, یوں تو پیدائشی ولی ہیں ہی, مگر سب سے پہلی جو نعمت ملی کس وجہ سے ملی؟ بزرگوں کے ادب کی وجہ سے ملی. حاضرین کرام, اس دنیا میں ہم کو آپ کو جس کسی کو جو کچھ بھی ملتا ہے عمل سے تو ملتا ہے, عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ادب ہے. ادب ہوگا نعمت ہوگی. آپ دیکھیں آپ اللہ والوں کا کس قدر ادب کر رہے ہیں. جس قدر آپ ادب میں آگے ہوں گے سمجھ جائیے گا کہ انعام میں بھی آپ اس قدر آگے ہوں گے. حضرت کرام, جس ولی کو اس دنیا میں جس ولی پر انعام ہوتا ہے ادب کی وجہ سے ہوتا ہے. جس کو انعام ملا ادب کی وجہ سے ملا, جس پر اکرام ہوا ادب کی وجہ سے ہوا, جس کو اعزاز ملا ادب کی وجہ سے ہوا. ابو بکر صدیق بنے کیوں؟ ادب کی وجہ سے. عمر فاروق بنے کیوں؟ ادب کی وجہ سے. عثمان غنی کی شان اس قدر بلند کیوں ہے کہ آقا نے ایک صاحبزادی نہیں اپنی دو صاحبزادیاں عطا فرما دی؟ ادب کی وجہ سے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دیتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں شہر مدینہ میں نہیں ہیں, چلے جاتے ہیں, حضور لوٹ کر آتے ہیں, یا نماز قائم ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, حضور پیچھے سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوث, نعرے خواجہ, غوث کا دامن, خواجہ کا دامن. میرے دوستوں, میں آپ کی خدمت میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ادب کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. دوستو, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ زمانہ بے ادبی کا دور ہے. یہاں کوئی کسی کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بزرگوں کا ادب لوگوں کے دلوں سے چھینا جا رہا ہے. آپ لوگ خوش نصیب ہیں, ایک ایسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ادب والے پائے جاتے ہیں. آپ لوگوں کا معاملہ میں نے کسی اللہ کے آستانے پر سے آپ کو گزرتے نہیں دیکھا, مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ سے آپ کا گزر ہوتا ہے خود بخود آپ کی گردن ادب سے جھک جاتی ہے, آپ کا ہاتھ سینے پر آ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت آپ کو میسر آئی, نیک لوگوں کی سنگتیں آپ کو ملیں, میلاد کی محافل آپ کو ملی, اولیاء اللہ کا آنا جانا آپ لوگوں کے درمیان رہا. ادب والے ہیں آپ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کو جو کچھ ملا. حضرت ابوبکر صدیق کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. ارشاد فرماتے ہیں سرکار ایک مرتبہ ہے نہیں, کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں, نماز کا وقت بیتا جا رہا ہے. سرکار کا کب تک انتظار کریں, بہت تاخیر ہو گئی. تمام صحابہ نے کہا ابوبکر آپ نماز پڑھائیں. ہر نماز پڑھ لیں گے, نماز اگر چلے جائے گی. سرکار حضرت ابوبکر صدیق امامت پر کھڑے ہیں اور سرکار پیچھے کی جانب سے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. عام طور پر امام آگے ہوتا ہے, اپنی مسجد کو آپ تصور میں لائیں, امام دیوار پر ہوتا ہے, اس کے پیچھے مصلی ہوتے ہیں, اس کے پیچھے سے آنا ہوتا ہے. یہی سسٹم مسجد نبوی کا بھی تھا. سرکار تشریف لائے, پیچھے مصلی, آگے امام ابوبکر صدیق. اب جانا کیسا صحابہ نے کہ سرکار تشریف لائے ہیں؟ سوال امپورٹنٹ پیدا ہوتا ہے نا. سرکار آئے ہیں تو صحابہ نے جانا کیسے؟ یہی سوال حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا تھا, اور ایک روایت میں حضرت انس سے پوچھا گیا. سرکار پیچھے سے تشریف لائے تو آپ لوگوں نے جانا کیسے؟ آپ لوگ نماز میں ہیں اور پیچھے آنے والے کی اطلاع تو نماز میں نہیں ہوتی, پیچھے تو انسان کو آنکھیں نہیں ہوتی, آپ لوگوں نے جانا کیسے؟ ارشاد فرمایا لادانو, وہ آنے والا عام انسان نہیں تھا, وہ آنے والا رسولوں کا تاجدار تھا. وہ آقا مسجد میں انٹر ہوئے, ساری مسجد مہکنے لگ گئی, ساری مسجد معطر ہو گئی, ساری فضائیں پکار پکار کر کہنے لگی آقا کی آمد ہو گئی ہے. دوستو, آقا کائنات جلوگر ہوئے. کیا ہوا؟ صفیں بندی ہوئی ہیں, صفیں ٹوٹ رہی ہیں, اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی دھن میں ہیں. اس کے بعد صحابہ سمجھ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے میں بزی ہیں. کیا ہوا؟ نماز ادا کی جا رہی ہے, ہاتھ رکھا ہوا ہے. صحابہ ماننے لگ گئے اپنے ہاتھوں پر. کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ دیا جا رہا تھا, مار مار کے پیچھے ہٹو, ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, سرکار تشریف لائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نماز میں ہیں, فرض نماز ادا کی جا رہی ہے. مصلی چھوڑا, حضرت ابوبکر صدیق پیچھے آنے لگے. اب سرکار بڑے متواضع, آقا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حد درجہ تواضع ان کے ساری حضور کی مزاج میں. حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ, ہم پڑھ لیں گے. نماز کنٹینیو کرو ابو بکر, ہم پیچھے پڑھ لیں گے. نماز پڑھتے پڑھتے قرت روک دی, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, اٹھا کر عرض کیا مولا
تیرا کرم ہے کہ تیرے رسول نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس کے بعد پھر کیا کہا؟ ارشاد فرمایا، پیچھے اب ادب سے ہٹ گئے، سرکار آگے بڑھ گئے، نماز کنٹینیو ہو گئی، نماز ختم ہوئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھاؤ، پھر میرے حکم کے بعد تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کہنے لگے، سرکار ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسولوں کے امام کی امامت کر سکے، یہ میری مجال نہیں ہو سکتی۔ تو حضرات کرام میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرب ملا، کیا وجہ سے ملا؟ ادب کی وجہ۔ کس وجہ سے ملا؟ دوستو یہ دولت ہمارے ہاتھوں سے چھینی جا رہی ہے، بے ادبی کا دور ہے، ہر طرف لوگ بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کا ادب ختم، اولیاء اللہ کا ادب ختم، اہل اللہ کا ادب ختم، آل رسول کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا بس میں ہی سب کچھ ہوں کا نعرہ لگا رہی ہے۔ دوستو اس زمانے میں یہ دولت اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھیے کہ آپ پر اللہ کا انعام ہوتا رہے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معاملہ، بہت واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر بات آگے بڑھا دیتا ہوں۔ غریب نواز کی زندگی میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ ریڈی تو ہیں نا؟ سب لوگ تیار ہیں نا غریب نواز کی زندگی؟ حاضرین کرام میں آپ کی 2-3 مثالیں اور رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کا معاملہ، کیسا ادب کرتے تھے؟ ایسا ادب رسول پاک علیہ السلام کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ آ گئے، آ کر بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ نئے لوگ تھے، اجنبی لوگ تھے، مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کرنے لگے۔ ایک چھوٹا سا کنکر اٹھا کر ان لوگوں کی طرف پھینکا، چھوٹا سا کنکر، بہت چھوٹا سا کنکر اٹھا کر ان کی طرف پھینکا۔ وہ لوگ حضرت عمر فاروق کو جو ہی ان لوگوں نے دیکھا خاموش ہو گئے، قریب آ گئے۔ آنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کس کی مسجد میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے؟ کہنے لگے، سرکار عمر فاروق ہم نئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس مسجد میں بلند آواز سے بات نہیں کرتے۔ کہنے لگے، میرے آقا کا یہاں تشریف فرما آنا ہے، تم نئے ہو چھوڑ دیا، اگر مدینے کا کوئی آدمی میرے آقا کے دربار میں آواز بلند کرتا اس کی میں گردن مار دیتا۔ حضرت اکرام یہ تھا حضرت عمر فاروق کا ادب۔ حضرت عثمان غنی کا ادب کیا تھا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت کے موقع پر تمام صحابہ نے ہاتھ رکھ دیا تھا، حضرت عثمان غنی سرکار کے ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے، بیعت رضوان کے موقع پر حاضر نہیں تھے، تو سرکار نے تمام لوگوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا، لوگو عثمان موجود نہیں ہیں مگر سنو، عثمان کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پر عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں۔ دوستو حضرت عثمان غنی کا عالم کیا ہو گیا؟ اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنے سطر کے مقام کو اپنا سیدھا ہاتھ انہوں نے نہیں لگایا۔ ارشاد فرماتے اس کے بعد میں تقریباً 17-18 سال زندہ رہا، کبھی وہ ہاتھ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرا ہاتھ ہے، میں نے اپنے سطر کی مقام پر، عورت کی مقام پر نہیں لگایا۔ کیوں؟ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ دوستو ایسا ادب حضور نے نہیں فرمایا تھا۔ مولا کائنات کے ادب کی مثال آپ کی خدمت میں رکھ دوں، ادب بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں رکھوں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں لکھو، معاہدہ لکھو کافروں کے درمیان، سرکار کے درمیان۔ حضرت علی مرتضیٰ لکھتے ہیں، یہ المعاہدۃ بین قریش و بین محمد رسول اللہ، یہ معاہدہ ہے قریش کے درمیان، کفار مکہ کے درمیان، اور اللہ کے رسول کے درمیان۔ کفار مکہ کہتے ہیں ہم انہیں اگر اللہ کے رسول مانتے تو پھر یہ جھگڑا کس بات کا تھا، ہم تو انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہ اللہ کا رسول اس جگہ سے مٹاؤ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی محمد رسول اللہ مٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا سرکار مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا علی میں کہتا ہوں، سرکار آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو اس کے نام سے علی کیسے رسول اللہ مٹا سکتا ہے، مجھ میں مجال نہیں ہے۔ دوستو یہ کیا تھا؟ ایک طرف حکم تھا، دوسری طرف ادب تھا۔ علی فرماتے ہیں حکم اپنی جگہ مگر ادب حکم پر فوقیت رکھتا ہے۔ ادب معاملہ ادب کا ہے، سرکار کے نام کا ہے، سرکار کی شان کا ہے۔ علی اپنے ہاتھوں سے رسول کا نام نہیں مٹا سکتا۔ ہوا کیا؟ رسول پاک علیہ السلام نے جلال نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا چلو میں اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں، اب لکھ دو۔ تو دوستو پتہ یہ چلا کہ نام کا ایسا ادب اللہ والوں کے پاس ہوتا تھا۔ تو حضرت غریب نواز کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ ادب تھا۔ حضرت ابراہیم زندوقی کا ادب کیا، اب انعامات کا سلسلہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تلاش میں نکلے پیر کی، بہت تلاش کرنے کے بعد حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ کتنے سال رہے؟
ہمارے پاس آج کل کیا ہے، دنیا تیز رفتار ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر انعام ہم پر جلدی ہو جائے۔ دوستو، ہر امتحان میں، ہر ایگزام میں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد لکھنے کے بعد بھی رزلٹ اچھا آئے ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس شریعت کی لائن میں تو ہو سکتا ہے کوئی صبر کرے، طریقت کی لائن میں تو لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، ہم آئے ہیں خلافت دیجئے۔ ارے بھائی، خلافت کیا باپ کی جاگیر ہے یا پردادا کا حصہ ہے؟ ایسا کیسا؟ نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم آئے ہیں خلافت دیجئے۔ اور کام بن جانا، دوستو کام ایسا کیسا بن سکتا ہے؟ کام بنانے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اب اس چیز کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے کیا کیا، باضابطہ دکانیں کھول کر بیٹھ گئے۔ 100% گارنٹی بابا کیا ہے، ان کے پاس آپ آ جائیے، ان کی فیس دے دیجیے، 100% آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے 100% کا؟ دوستو اللہ بنانے والا ہے کام، اور کوئی اللہ والا یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ 100% میرے پاس کام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں آپ آئیے، آپ رجوع کریے، آپ حاضر ہوتے رہیے، اللہ نے چاہا تو تمہارا کام ہوگا۔ دوستو یہ گارنٹی کون کیسے دینے لگا؟ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا اس کائنات میں، چونکہ اللہ مالک ہے، اس کی اپنی مرضی بھی ہے۔ کون اپنی مرضی چلا سکتا ہے اگر وہ اپنی مرضی چلانے پر آئے؟ مگر ہمارے نادان بھائی ہیں، جو دعویٰ کرا، جو دکان کھولا، بس اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئے۔ دوستو طریقت کی لائن یہ ایک بہت وسیع لائن ہے، اور اس لائن میں زندگیاں لگتی ہیں۔ غریب نواز کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں، سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں عثمان ہارونی کی خدمت میں 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، ایسے انعام نہیں ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں عثمان ہارونی کی خدمت میں 20 سال تک میں رہا۔ کتنے سال؟ 20 سال رہا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں میرا عالم یہ تھا کہ عثمان ہارونی جاتے تو ان کا بستر میں اپنے سر پر اٹھا لیتا، وہ جہاں جا کر آرام فرماتے بستر بچھا دیتا، ان کی نالین رکھ دیتا، وہ طہارت کے لیے تشریف لے جاتے لوٹے رکھ دیتا، وہ وضو کرنے بیٹھتے اپنے ہاتھوں سے وضو کرا دیتا، وہ نماز کے لیے تشریف لے جاتے مصلی بچھا دیتا۔ ان کی خدمت کرتا رہا۔ 20 سال کے بعد عثمان ہارونی نے مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، اے معین الدین ذرا ادھر آؤ۔ حاضر ہو گئے، کہنے لگے معین الدین تمہیں کیا نظر آ رہا ہے 2 انگلیوں کے درمیان؟ 2 انگلیوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا سرکار 2 انگلیوں کے درمیان آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا معین الدین تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں، وہ پڑھ کر آنا۔ کہنے لگے سرکار آپ عنایت فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی مجھے عثمان ہارونی نے نصیحت کی۔ 1000 مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد پھر سرکار عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ارشاد فرماتے ہیں حاضر ہونے کے بعد سرکار عثمان ہارونی نے پھر وہی 2 انگلیاں دکھا کر ارشاد فرمایا معین الدین بتاؤ ان 2 انگلیوں کے تمہیں درمیان کیا نظر آ رہا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں عثمان ہارونی ہے میرے پیر و مرشد، آپ کے ان 2 انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین کرام یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی۔ پہلے پوچھا تھا اے غریب نواز بتاؤ آسمان تک کیا نظر آ رہا ہے؟ کہنے لگے بادل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا اے معین الدین اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان ہارونی آپ نے حجابات ایسے کھولے، اب نظریں اٹھاتا ہوں تو اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے۔ حاضرین کرام یہ ہے دیکھنے کی کیفیتیں۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی خدمت، پیر کی خدمت، وہ بھی جھٹپٹ نہیں، ہر جگہ دکھانا تیزی، مگر اللہ والوں کے پاس آ جانے کے بعد ادب، سنگت، صحبت، خدمت ایک لمبا عرصہ کرنے کے بعد پھر اچانک ایسا سلسلہ کرم کا ہوتا ہے کہ خود عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں میدان قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا اے عثمان کیا لے کر آئے ہو، تو میں اپنی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پوچھے کہ اے عثمان کیا لے کر آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مولا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل میں نے معین الدین کو بنا کر لایا ہے، معین الدین سے بڑا میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ دوستو پیر پر مرید ناز کرتا ہے، میں اپنے پیر پر ناز کرتا ہوں، آپ اپنے پیر پر ناز کرتے ہیں، آپ اپنے پیر پر، ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے۔ اور کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں کہ مرید پیر پر ناز نہیں کرتا، پیر مرید پر ناز کرتا ہے کہ لوگوں اگر اللہ پوچھے گا کیا لایا، میں بولوں گا معین الدین کو لایا ہوں مولا، معین الدین کو۔ اور آپ دیکھیں گے حضرت عثمان ہارونی کی پوری دنیا پھر کر بھی درگاہ نہیں بتا سکتا۔ آپ کو حیرت ہوگی میں یہ بولوں تو، حیرت ہو رہی ہے نا؟ عثمان ہارونی کا آستانہ بنا ہوا نہیں ہے، روضہ بنا ہوا نہیں ہے، گنبد بنا ہوا نہیں ہے، قبہ بنا ہوا نہیں ہے، پھول نہیں چڑھائے جاتے، چادر نہیں چڑھائی جاتی۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا تھا میری مزار صفا مروہ کے درمیان بنا دینا، بنائی گئی، پھر کنسٹرکشن ہوا، مٹا دی گئی۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے، پوچھا تھا
ہر ولی چاہتا ہے کہ اس کا نام رہے. آپ کیسے ولی ہیں کہ آپ اپنا نام نہیں چاہتے، اپنی درگاہ نہیں چاہتے، اپنا آستانہ نہیں چاہتے؟ ارشاد فرمایا لوگوں، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا نام باقی رکھنے کے لیے درگاہ کی ضرورت پڑتی ہے. میرا نام قیامت تک باقی رکھنے کے لیے معین الدین کافی ہے. جب تک ہندوستان باقی رہے گا، جب تک خواجہ کا تاج باقی رہے گا، عثمان ہارونی کا نام بھی باقی رہے گا. حاضرین کرام، یہ ہے معین الدین چشتی کا نام. ایسا ناز کسی پیر نے اپنے مرید پر کیا ہے؟ نہیں. آپ کی خدمت میں رکھوں گا، ایک پیر ایسے گزرے ہیں، ان کو پیرانے پیر کہتے ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ ساری دنیا سے نرالا کیس ہے. ان کو کہتے ہیں پیرانے پیر. پیرانے پیر کا مطلب کیا؟ تمام پیروں کے ہر مرید، ہر پیر اپنے مریدوں کا پیر ہوتا ہے. مگر غوث اعظم دستگیر کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنے مریدوں کے بھی پیر ہیں، اور ان کے پیر ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد آپ کی خدمت میں رکھوں. ارشاد فرماتے ہیں لبیس عبد القادر قرقتم منی. عبد القادر نے مجھ سے قرقہ پہنا، مجھ سے انہوں نے خلافت لی. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ارشاد فرماتے ہیں یہاں تو قومہ آ رہا ہے، بات ابھی کنٹینیو ہے. کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں وَلَبِسْتُ قِرْقَةً مِّنْهُ. میں نے انہیں قرقہ پہنایا. ایک دور وہ آیا کہ عبد القادر کے نام کے ڈنکے بجنے لگ گئے، اور عبد القادر نے اعلان فرمایا میرے یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں. میں ان کا پیر ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کرنے لگا میرے پیر عبد القادر، آپ کو میں نے قرقہ پہنایا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے کہ آپ مجھے قرقہ پہنا دیں. آپ کو میں نے ہی پیر مرید بنایا تھا، اب وہ دن آ گیا ہے کہ آپ مجھے اپنا مرید بنا لیں. حاضرین کرام، حضور غوث پاک کے علاوہ دنیا میں ایسا کوئی پیر نہیں گزرا. آپ چلیں اب دلچسپ چل رہی ہے نا بات. غریب نواز کی زندگی مزہ آ رہا ہے نہ سننے میں؟ اگر واقعی مزہ آ رہا ہے تو دو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کر آگے تشریف لا لیں. باقی آپ سننے کے موڈ میں پتہ چلے گا. آگے کی کرسیوں کو پر کریں، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوث، نعرے خواجہ، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن. دوستو، اب غریب نواز عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہیں. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 20 سال گزار دیتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کی خدمت میں. اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی حضرت خواجہ خواجگان کو لے کر کعبہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، کعبہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں. کعبہ شریف کو تھام کر عرض کرتے ہیں مولا تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، اس کو قبول فرما. غیب سے آواز آتی ہے اے عثمان، ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. وہاں سے غریب نواز کو لے کر مدینہ پاک جاتے ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے؟ مدینہ پاک میں بہت دن کا قیام ہوتا ہے. ایک دن اچانک دربان چیختے ہوئے آتا ہے لوگو تم میں معین الدین کون ہے؟ تمہیں آقا بلا رہے ہیں. حاضرین کرام، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس مسجد میں کل 4 معین الدین ہوتے ہیں. چاروں کے چاروں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں میں معین الدین ہوں. وہ کہتے ہیں 4 کو نہیں بلایا گیا، 1 کو بلایا گیا ہے. میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ کس کو بلایا گیا ہے. پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں معین الدین چشتی کون ہے؟ سرکار غریب نواز آگے بڑھتے ہیں میں معین الدین چشتی ہوں. ارشاد فرماتے ہیں سرکار آپ کو بلا رہے ہیں. اب دوستو، یہاں پر آ کر بہت سے مائنڈز سوال کر رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار کو کسی نے دیکھا؟ دوستو، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ سرکار کو دیکھنا ممکن ہے. ہاں، اس زمانے میں بھی ایسی آنکھیں ہیں جو باضابطہ حضور کو دیکھ لیا کرتی ہیں. ایک صاحبہ سے مدینہ پاک میں میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے بذات خود کہا. کیا کہا؟ کہنے لگی میں مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ سرکار روضہ اقدس سے نکل کر بقیع شریف کی طرف تشریف لے گئے ہیں. حاضرین کرام، ایسے دیکھنے والے ہیں. ایک صاحب سے مدینہ پاک میں میری ملاقات ہوئی تھی. شامی سادات تھے، اب بھی ہیں. وہ جس ملاقات میں بھی میں جاتا ہوں ان سے ضرور ملاقات کرتا ہوں. ہوں گے میری عمر ہوگی یا مجھ سے کچھ عمر میں بڑے ہوں گے. اب وہ عربی کچھ سود بجھ مجھ کو تھی تو میں ان سے باتیں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بات چیت میں نے ان سے پوچھا کبھی آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ اتنا وہ ہنسے، اتنا ہنسے. ہنس کر کہنے لگے آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس میں اتنی ہنسی کی بات کیا ہے؟
इतनी हंसी की तो मुझे वजह कोई समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे सीधा साधा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने सरकार को देखा है? उन्होंने कहा हमारी ज़िंदगी के कोई 8 दिन ऐसे नहीं गुजरते जिन 8 दिनों में सरकार हमारे घर आया जाया ना करते हों। कहने लगा कैसे? कहने लगे कभी मैं देखता हूँ, कभी मेरी बेटी देखती है, कभी मेरी बीवी देखती हैं, कभी मेरे बच्चे देखते हैं, हमारा कोई महीना सरकार को देखे बगैर नहीं गुजरता। आप कहते हैं कभी देखा है? अरे हम तो हर महीने सरकार को देखा करते हैं। हाज़िरीन किराम, आप लोगों को ताज्जुब इस वास्ते होता है कि हम दुनिया में इस कदर मुनहमिक हो गए। उनका आलम क्या है? रोज़ असर से लेकर इशा तक कुछ नहीं करते, असर से लेकर इशा तक पाबंदी के साथ हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते बैठे रहते हैं। हुजूर पर दुरूद है, हुजूर पर दुरूद है। और आप देखें अपनी ज़िंदगियों में आप कितने मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ और आप लोगों को गिरा कर नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह के बंदों को गिराने की मेरी क्या मजाल। आप लोग तमाम के तमाम मुझसे 100 गुना अच्छे हैं। हाज़िरीन किराम, मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप दावा करते हैं हुजूर को चाहते हैं, मगर आपकी ज़िंदगियों में दुरूद कितनी मरतबा है? क्या आपके वजीफ़े में, आपके शब व रोज़ में दुरूद शामिल है? हमारे बाज़ ऐसे नौजवान भी हैं कि जुम्मा को जुम्मा वो लोग मस्जिद में आते हैं, उसके अलावा मस्जिद को भी नहीं आते। दोस्तों, ऐसा अगर आपका अल्लाह और उसके रसूल से दूरी रहेगी फिर इनामात आप पर कैसे होंगे? हम में से ऐसे नौजवान भी हैं कि हुजूर की सुन्नत तो कभी पढ़ते ही नहीं हैं, फिर वो चाहते हैं कि हुजूर का इनाम उन पर हो। हुजूर की सुन्नतों को अपने हाथ से मिटाते हैं, फिर चाहते हैं हुजूर का इनाम उन पर हो। हुजूर पर दुरूद व सलाम आप तो अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, कुछ ऐसे बदबख्त भी हैं कि हुजूर पर सलाम पढ़ने पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम मस्जिद में सलाम होने नहीं देंगे। हाज़िरीन इकराम, आप गौर फरमाएं। फिर कहते हैं हुजूर का करम हम पर नहीं होता। कैसे करम होगा? करम के लिए मैं आपको मिसाल देकर अर्ज़ करूं, कोई ज़मीन बांझ हो गई है, उसमें फूल और फल और दरख्त कैसे उग सकते हैं? ज़मीन के अंदर कैपेसिटी हो पानी लेने की, तब जाकर उसके अंदर फिर पौधे भी निकलते हैं, फल भी लगते हैं, बागात भी बनते हैं। कोई ज़मीन बंजर हो गई है। दोस्तों, हमारे दिलों का हाल भी बंजर दिलों का हो चुका है। हम दुनिया में इस कदर गर्क हैं कि हमारे 24 घंटे टीवी के आगे गुजर रहे हैं। हम उठते हैं तो टीवी, सोते हैं तो रिमोट। उस पर तकाजा यह है, सरकार क्यों नज़र नहीं आते? तेरे जैसे नापाक को सरकार कैसे नज़र आ सकते हैं? सरकार को देखने के लिए दिलों का पाक होना भी ज़रूरी है। सरकार को देखने के लिए आकाए कायनात से ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। सरकार को देखने के लिए शब व रोज़ दुरूद व सलाम का विर्द भी जारी होना ज़रूरी है। सरकार को देखने के लिए आकाए कायनात की सुन्नतों को अपनाना भी ज़रूरी है। ताल्लुक़ ही नहीं है। साल में एक मरतबा मीलाद का जलसा मना लिया, नारे लगा लिए। दोस्तों, मैं याकूतपुरे के नौजवानों को आगाह करना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, आका का करम चाहते हैं तो देखो अपने असलाफ़ की ज़िंदगियाँ कैसी थीं। गौसे आज़म दस्तगीर की ज़िंदगी को देखो, अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी को देखो, उमर फ़ारूक की ज़िंदगी को देखो, उस्मान गनी की ज़िंदगी को देखो। कोई एक ज़िंदगी ऐसी बता लो जिसमें नमाज नहीं है, एक नमाज उन्होंने छोड़ी हो, ऐसी ज़िंदगी मुझे बताओ। गरीब नवाज का तज़किरा सुनने बैठे हैं आप। उनके जानशीन जिनको बंदा नवाज कहा जाता है, जिनको दक्कन का बादशाह कहा जाता है, जिनको दुनिया मोहम्मद अल हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज के नाम से जानती है, वो इरशाद फरमाते हैं, मेरे ख्वाजा यानी ख्वाजा ख्वाजागान ख्वाजा गरीब नवाज, उनका आलम क्या था? इरशाद फरमाते हैं, मेरे ख्वाजा का आलम यह था कि उनकी पूरी ज़िंदगी में न उनकी चाश छुटी, न उनकी इशराक छुटी, न उनकी अव्वाबीन छुटी, न उनकी तहज्जुद छुटी। सफ़र में भी होते तहज्जुद होती, सफ़र में भी होते अव्वाबीन होती, सफ़र में भी होते इशराक होती, सफ़र में भी होते चाश्त की नमाज का एहतमाम होता। दोस्तों, फिर इनामात भी होते, फिर सरकार अपना दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त भी देते। अब कुछ है नहीं और तकाज़े हैं, हमें गौसे आज़म दस्तगीर नज़र क्यों नहीं आते? दोस्तों, जो हो पीने वाले तो आज भी वही बादा है, वही जाम है। हाज़िरीन इकराम, करम नहीं बदला, आकाए कायनात की इनायतें नहीं बदली, आकाए कायनात की तवज्जुहात नहीं बदली, आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रहम फरमाना नहीं बदला। दोस्तों, आका नहीं बदले, बदल हम गए हैं। आकाए कायनात नहीं बदले, आज भी आप दिल की गहराइयों से आका को पुकारें। ये नामुमकिन है कि आका ना आए। अब हम पुकारते नहीं हैं और अपनी ज़िंदगियों को पाक नहीं करते हैं, फिर करम कैसे होगा? मगर दोस्तों, फिर भी वो आका करम फरमाने वाले हैं। तो दोस्तों, गरीब नवाज को सरकार की बारगाह से बुलाया गया।
दोस्तों ये बातें सुनने में समझने में कुछ अजब नज़र आ रही हैं, मगर ये ऐसे किस्से कहानियाँ नहीं हैं, ये हक़ाइक़ हैं जो दुनिया ने देखे। उसके बाद सरकार की बारगाह से इनायतें हुई, सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी को हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। अब गरीब नवाज़ हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों तवज्जो के साथ, अब हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान को आ रहा है, बादशाह हिंदुस्तान की तरफ रवां दवा हैं। कौन इलाक़ों से आ रहे हैं? वो जो चेन है इराक़ से होते हुए अफ़गानिस्तान सरकार गरीब नवाज़ पहुँचते हैं। यहाँ गौसे आज़म दस्तगीर मिंबर पर खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरे ये कदम हर वली की गर्दन पर हैं। कौन इरशाद फरमाते हैं? कौन फरमाते हैं? गौसे आज़म कौन फरमाते हैं? आपको पुलिस वगैरह नहीं पकड़ेगी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। कौन फरमाते हैं? डरिएगा मत, हिम्मत के साथ। कौन फरमाते हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं, क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरे ये पैर हर वली की गर्दन पर हैं। मतलब क्या? जो वली बनना चाहता है मेरे पैरों को अपनी गर्दन पर सजा ले, जिसके गर्दन पर मेरे पैर होंगे उसको विलायत से सरफराज किया जाएगा। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने ये फरमाया तो एक आवाज़ मैंने सुनी, बल्कि का मतलब टू बी कंटिन्यूड, कुछ कहना अगर कोई चाहता है तो कहता है बल्कि का मतलब यह कि इसके बाद मैं कुछ कहना चाहता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने अपनी पूरी तवज्जुहात उसकी जानिब की। मैंने देखा कि बहुत से औलिया ने अपनी गर्दनें झुका ली हैं। एक वली कहता है बल्कि, मैंने कहा मेरे कहने पर यह बल्कि कौन कह रहा है? मैंने उसकी तरफ अपनी तवज्जो की तो सुनता हूँ कि वो कहता है बल्कि अला आईनी वरासी, ए गौसे आज़म आपके कदम मेरी गर्दन पर नहीं है, ए गौसे पाक आपके कदम मेरी आँखों पर हैं, मेरे सर पर हैं। दोस्तों गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों ये फरमाने वाला कोई और नहीं था, गयासुद्दीन। इरशाद फरमाते हैं, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन तमाम औलिया में सबकत ले गया और हम उसे हिंदुस्तान का बादशाह बनाते हैं। हाज़रीन किराम, अल्लाह के बारगाह में कबूल, रसूलुल्लाह की बारगाह में कबूल, गौसे आज़म दस्तगीर की बारगाह से इनायतों का सिलसिला। अब गरीब नवाज़ हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ़ लाते हैं। दोस्तों क्या होता है, पहले दिल्ली तशरीफ़ लाते हैं। दिल्ली से गरीब नवाज़ कहाँ का सफ़र? अजमेर का सफ़र फरमाते हैं। कितने दिन में? 2-3 साल में ये सफ़र फरमाते हैं। और क्या होता है, एक सफ़र में आपको सुनकर हैरत होगी, 1-2 नहीं 90 लाख लोगों ने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। दोस्तों ये बात आप देखें, उस ज़माने का पॉपुलेशन बहुत कम पॉपुलेशन। मतलब क्या? जो गरीब नवाज़ को देखता, और गरीब नवाज़ के खलीफा हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी इरशाद फरमाते हैं, पूरे सफ़र में गरीब नवाज़ ने एक तकरीर नहीं की। तकरीर नहीं, फिर क्या? कैसा इस्लाम की तबलीग होती थी? गरीब नवाज़ किसी गाँव में जाकर बैठ जाते, इरशाद फरमाते लोगों को बुला कर लाओ, एक अल्लाह का फ़कीर आया है। ये सदा दी जाती, लोग आते, जो आता देखता पुकार उठता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कहते ये जो चेहरा है ये सच्चे का चेहरा है, झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। ये पैगाम लाने वाला सच्चा, इसका पैगाम सच्चा, इसकी किताब सच्ची, इसका रसूल सच्चा और ये खुद सच्चा। हाज़रीन किराम, ये थी सच्चाई की मिसाल। हज़रत अबुल हसन खिरखानी का मामला भी यही था कि जो उनको देखता इस्लाम कबूल कर लेता। तो उनके एक मुरीद ने उनसे पूछ लिया था, आप लोगों को देखकर लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं और सरकार बड़े हैं कि आप बड़े? उन्होंने अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे सरकार तो फिर वो कायनात के आका हैं, उनसे बराबरी कैसे हो सकती है? इरशाद फरमाने लगे, आप कहते हैं बराबरी नहीं हो सकती, मगर हम तो देखते हैं कि जो आपसे मिलता है मुसलमान हो जाता है और सरकार से मिलने वाले कई लोग काफिर रहे, क्या आप सरकार से बढ़ गए हैं? अबुल हसन खिरखानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नादान, कैसा सवाल तूने मुझसे पूछ लिया है, इससे बड़ी नादानी कोई और नहीं हो सकती। कहने लगा, मेरा सवाल वैलिड है, हम आपको देखकर मुसलमान हों और सरकार को देखकर अबू लहब काफिर रहे, अबू जहल काफिर रहे, उतबा काफिर रहे, शैबा काफिर रहे, ये कैसे हो सकता है? सवाल वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है ना क्वेश्चन। हज़रत गरीब नवाज़ को देखकर कोई इस्लाम कबूल कर रहा है और उधर सरकार को देखकर कोई इस्लाम कबूल नहीं करता। यहाँ पर आकर वहाबी हमसे सवाल करते हैं, आप लोग गरीब नवाज़ को सरकार से बढ़ा रहे हैं। बाबा, सुन्नी उसे कहते हैं जो किसी को किसी से नहीं बढ़ाते,
سنی اسی کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں عام انسان ولی کے برابر نہیں ہو سکتا، ولی کا مقام بڑا ہے، ولی کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا فیض پاتا ہے. ہم کہتے ہیں ولی برابر نہیں ہو سکتا، ولیوں میں بعض ابدال ہوتے ہیں، ابدال کا مقام عام ولیوں سے بڑا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں عام ابدال بڑے برابر نہیں ہو سکتے، ابدالوں میں بھی کوئی سید الابدال ہوتا ہے جن کو غوث کہا جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے سارے غوث بڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں غوثوں سے بڑے بھی کوئی ہیں. ہندوستان میں ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے اور ساری دنیا میں انہیں غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے. کیا غوث اعظم دستگیر سے بڑا بھی کوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں بڑا نہیں ہے، ہمارے پاس ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے. سنو ہم سے، ہم کہیں گے تمہیں ان سے بڑے جعفر صادق ہیں، ان سے بڑے امام زین العابدین ہیں. کیا امام زین العابدین سے بڑا بھی کوئی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے؟ امام زین العابدین سے بڑے امام حسین ہیں. کیا امام حسین سے بھی بڑا کوئی ہے؟ ہاں، ہمارے پاس بڑائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. امام حسین سے بڑے امام حسن ہیں. اچھا، امام حسن سے بڑا بھی کوئی ہے؟ ہاں، ان کے بابا علی کے مرتضیٰ ان سے بڑے ہیں. اچھا، علی کے مرتضیٰ سے بڑا بھی کوئی ہے؟ عثمان غنی کے ہاتھ پر علی کے مرتضیٰ نے بیعت کی تھی، ان سے بڑا کوئی ہے؟ ہاں، عمر فاروق کے ہاتھ پر ان دونوں نے بیعت کی تھی، کیا ان سے بڑا بھی کوئی ہے؟ ہاں، ان تینوں نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان تمام سے یہ لوگ بڑے ہیں. اچھا، ان سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تمام صحابہ سے بلند ہیں، کیا ان سے بلند بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان تمام کا جو امام ہے، جس کو ساری کائنات محمد الرسول اللہ کہتی ہے، وہ تمام پیغمبروں سے بڑا ہے. حاضرین اکرام، جب ہم سے اگر کوئی پوچھے کیا ان سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے ہاں، ان سے بڑا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا. ان سے بڑا وہ ہے جن کے آگے محمد الرسول اللہ اپنی جبین جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. جن کی آگے رسول پاک علیہ السلام کی جبین جھکی ہوئی ہے، وہ ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں. تو دوستو، پروردگار سے بڑا، یہ لوگوں کو بڑا ایک پریشانی ہے، ان کو ان سے بڑا کر دیا، ان کو ان سے بڑا کر دیا. بھائی، ہم کسی کو کسی سے بڑا نہیں کرتے. ہاں، ہم چھوٹوں کو برابر کا دعویٰ بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو. مسلم ہے، مومن ہے، ولی ہے، مجذوب ہے، قطب ہے، بدل ہے، غوث ہے، خواجہ ہے، غوث اعظم ہے، امام حسین ہے. غوث اعظم کو امام حسین سے ملائیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو دوستو، سب سے زیادہ جس فرقے، جس مسلک میں مرتبوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، وہ مسلک اہل سنت و جماعت ہے. تو دوستو، غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، اب تیزی سے میں ان کی زندگی سمیٹ لیتا ہوں. حاضرین اکرام، غریب نواز ایک سفر کرتے ہیں دلی سے اجمیر کا. کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ 90 لاکھ. مطلب یہ کہ جو دیکھتا بس. اب سرکار کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کرے، اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں، نادانوں، سرکار بے حجاب کب آئے تھے؟ سرکار بے حجاب نہیں آئے تھے، سرکار تو ہزاروں پردوں کے اندر چھپے ہوئے تشریف لائے تھے. اسی لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی. سرکار نے ارشاد فرمایا، کس سے مخاطب ہو کر؟ اپنی امت میں سب سے معتبر ابو بکر صدیق سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر سنو، تم نے میری حقیقت کو نہیں جانا. میری حقیقتوں کا عالم یہ ہے، میرے پروردگار کے علاوہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا. میں نہیں بول رہا ہوں، جس کی زندگی سرکار کی خدمت میں گزری، اس سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، ابو بکر تم نے مجھے نہیں پہچانا. سرکار پھر ہم نے، اسی لیے حضرت اویس قرنی کے پاس حضرت عمر فاروق، حضرت علی مولا کائنات دونوں مل کر پہنچے تھے، ملاقات کے لیے گئے تھے. ایک سوال حضرت اویس قرنی نے کیا تھا، پوچھا، اے عمر اور اے علی، تم دونوں آئے ہو؟ کہا ہاں آئے ہیں. ایک بات مجھے بتاؤ، کیا کبھی تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ حضرت علی مسکرا پڑے، ارشاد فرمانے لگے، یہ کیسا سوال تم نے مجھ سے کیا؟ تم مجھ سے پوچھے ہو تم نے سرکار کو دیکھا ہے؟ ارے میرا تو معاملہ یہ ہے، کعبے میں پیدا ہوا ہوں میں، میرے علاوہ کعبے میں کوئی پیدا نہیں ہوا. کعبے کے اندر، کعبہ شہر مکہ میں نہیں، آپ ہم جس کا طواف کرتے ہیں، جس کو ہولی کعبہ کہا جاتا ہے، جس کی جانب رخ کر کے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کعبے کے اندر حضرت علی مرتضیٰ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد کیا ارشاد فرماتے علی؟ ارشاد فرماتے ہیں، کعبے کے اندر پیدا ہوا، مگر خدا کی عزت کی قسم، کعبے میں پیدا ہو کر میں نے کعبے کو نہیں دیکھا. کعبے میں پیدا ہوا، دیکھا تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. میرے بارے میں تم پوچھتے ہو، میرے سرکار کو میں نے دیکھا ہے. ارے جتنا میں نے دیکھا ہے، ساری امت میں کسی نے نہیں دیکھا. حضرت اویس قرنی مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا، علی
तुमने भी मेरे सरकार को नहीं देखा। कहने लगे मैंने नहीं देखा तो किसने देखा? इरशाद फरमाया मेरे रसूल वो हैं जिनको मेरे परवरदिगार के अलावा किसी ने देखा ही नहीं है। वो क्या देखते हैं? एक जलवा देखते हैं। वो क्या देखते हैं? एक रोशनी की एक किरण देखते हैं। सूरज की एक किरण वो देखा करते हैं। वो अगर बेहिजाब आ जाते किस में मजाल है कि उनसे आंखें मिला सके। दोस्तों ये है मामला। तो अलगर्ज़ हज़रत गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। यहाँ क्या क्या करामतें हुई आप तमाम लोग उन करामतों से वाकिफ़ हैं। वो अना सागर की करामत फिर नहीं सुनाऊंगा मैं, इस वास्ते कि आप वाकिफ़ हैं। वो ऊँटों का बैठ जाना मैं आपकी खिदमत में नहीं रखूँगा। वो बादशाहत छीन लेना वो आपकी खिदमत में नहीं रखूँगा। मैं इतना आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि दोस्तों गरीब नवाज़ उस ज़ात का नाम है कि जिसकी बारगाह से हज़ारों लाखों लोगों को विलायतें मिलती हैं। जिसकी बारगाह का मामला यह है इंस्टेंट जहाँ काम होता है। अब मैं बोला आपको फास्ट सर्विस जो लोग चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? सीधे अजमेर चले जाते हैं। अब आप बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह जो नहीं देता वो ख्वाजा दे देते हैं। बेवकूफ़, कैसे कैसे लोगों के जहनों में सवालात पैदा होते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जो अल्लाह नहीं देगा वो ख्वाजा देंगे? नहीं, ऐसा होता है कुछ बंदे अल्लाह के मुंतखब होते हैं, उनके पास एक ख़ास फ़ंड होता है। ये फ़ंड गरीब नवाज़ का अल्लाह उनके नाम पर निकाल देता है। इतने हज़ार बच्चे गरीब नवाज़ के नाम पर दिए जाएंगे। इतने हज़ार लोगों को नौकरियाँ गरीब नवाज़ के नाम पर मिलेंगी। इतने हज़ार बच्चियों को रिश्ते मोइनुद्दीन चिश्ती के खाते में हैं। ये एक उनका कोठा होता है, बाज़ाब्ता उनका एक फ़ंड होता है। हाज़रीन किराम ये बात समझते नहीं, अल्लाह जो नहीं देता गरीब नवाज़ देते। बेवकूफ़, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब कुछ देने वाला। अब गरीब नवाज़ के पास क्यों जाते हैं? बाज़ लोगों को पता चल गया है उनका ख़ास खाता है, उनके पास ख़ास फ़ंड है। वो फ़ंड कितना है? गरीब नवाज़ इरशाद फरमाते हैं मेरा फ़ंड इतना है जितना हिंदुस्तान है। मतलब क्या? सारा हिंदुस्तान मेरे कब्ज़े में है। जो आए उसका अपना हिस्सा मैंने उठा कर रखा है, आए ले जाए। नहीं मैं नहीं जाता, मरो। मैं नहीं जाता, मरो। तुम्हारी किस्मत है, हम क्या करें? ज़बरदस्ती तो दे नहीं सकते। लेना चाहते हो आओ, मांगो दर ख्वाजा पर ठहर कर, पुकारो गरीब नवाज़ का नाम लेकर। नहीं मिलेगा तो बताओ। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में वाक़ियात नहीं रखूँगा। जमात इस्लामी के हमारे खलेरे भाई एक अपने जमात इस्लामी के दोस्त को लेकर अजमेर शरीफ पहुँचे। दोस्त के बड़े प्रॉब्लम थे। एक उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, पढ़ा लिखा था। दूसरा उसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी। बहन की शादी अगर हो जाए तो इसकी शादी का रास्ता खुलने वाला था। बहन की शादी से पहले अगर ये शादी कर ले तो लोग गालियाँ देते हैं, आपको मुस्लिम माशरा मालूम है। अब बड़ा परेशान था, उम्र बढ़ती जा रही है, एक तो जॉब नहीं है, दूसरा बहन की शादी नहीं हो रही है। जमात इस्लामी से उसका ताल्लुक़ है। इन्होंने फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूँ, तुम चलो और ख्वाजा को कह लो। नहीं मैं नहीं मानता। अच्छा तुम मानो नहीं, एक काम करो बस मेरे साथ चलो, मैं बोल दूंगा गरीब नवाज़ को, और अगर हो जाए तो तुम क्या करोगे? मैं मान लूँगा दिल से। चलो चलते हैं गरीब नवाज़ के पास। तुम नहीं, मैं तो नहीं मांगता, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगता। अरे बेवकूफ़, गरीब नवाज़ के पास अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है। ये अल्लाह के महबूब हैं, इनके पास एक ख़ास कोठा है, उसमें से ये इनायत। नहीं, कोई किसी को इनायत नहीं करता, मैं नहीं मांगता। नक्को मान भाई, चल मेरे साथ, हम तुझे ले जाते हैं। लेकर गए। इरशाद फरमाते हम आए, 15 दिन गुजरे। कितने दिन? 15 दिन के अंदर अंदर आए, 8 दिन नहीं गुजरे, रिश्ता आ गया। रिश्ता न सिर्फ आया, सेट हो गया। और दूल्हे वालों ने इस कदर उजलत की कि 1 महीने के अंदर बच्चा जाने वाला है, शादी की तारीख़ तय कर दो। शादी की तारीख़ तय हो गई, बाज़ाब्ता निकाह हो गया, बहन की शादी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? उसी महीने बहन की शादी के कुछ दिन बाद इन्होंने एक जगह इंटरव्यू अटेंड किया और इनको दुबई का ऑफ़र मिल गया। ये भी दुबई जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने हाथ पकड़ कर कहने लगे तुमने कब से दुआएं नहीं मांगी थी? और ये मैं तो 4-5 साल से लगातार परेशान था। 4-5 साल से जो तुम्हारा काम नहीं बना, ख्वाजा के दरबार में आने के बाद 1 महीने के अंदर बन गया कि नहीं बना, मुझे बताओ। हज़रत किराम ये कैसे बनता है? उनका एक ख़ास क्या होता है? एक ख़ास फंड होता है। इसके तहत गरीब नवाज़ का अलॉटमेंट इतना है, जो उनके पास आएगा दे दिया जाएगा। अब देने वाला कौन? अल्लाह के अलावा कोई देता? अब गरीब नवाज़ को गरीब नवाज़ क्यों कहते हैं? गरीब आम हमारे पास उर्दू पढ़ने वाले समझते हैं गरीब नवाज़ का मतलब गरीब नवाज़ सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं। ये बहुत नादानी की बात है। गरीब किसको कहते हैं? अरबी अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। गरीब कहते हैं अजनबी को। अजनबी का मतलब क्या? जो आपके इलाके का नहीं है, जो आपके लिए न्यू है, जो आपके लिए नया है। अब अजमेर जाने वाला अजमेर के लिए नया होता है, पहली मरतबा जाता है। गरीब नवाज़ से उसकी कोई ख़ास पहचानत नहीं होती, उसकी ख़ास पहचान नहीं होती, पहली मरतबा आता है, गरीब होता है, शहर अजमेर के लिए अजनबी होता है। मगर गरीब नवाज़ अजनबी को देखकर यह नहीं कहते तू फ़लाँ वहाँ से आया है,
غریب کا مطلب یہ کہ آپ کی کمیونٹی کا نہ ہو، آپ کا رشتہ دار نہ ہو. رشتہ دار کبھی غریب نہیں ہوتا اور رشتہ دار کبھی غریب نہیں ہوتا اور غریب کبھی رشتہ دار نہیں ہوتا. ایک نیو ہے آپ کے لیے، بالکل اجنبی ہے. غریب نواز کے پاس کا معاملہ کیا؟ امیر آئے تو بھی دیتے ہیں، جاننے والا آئے تو بھی دیتے ہیں، ماننے والا آئے تو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والا آئے تو بھی دیتے ہیں، مسلمان آئے تو بھی دیتے ہیں، کافر آئے تو بھی دیتے ہیں. میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اجمیر کا، ایک آدمی سے میری بات چیت ہوئی، ہندو تھا. میں نے اس سے کہا تمہاری مندریں بڑی بڑی کون سی ہیں؟ تو وہ فلاں کاشی کی مندر، بنارس کی مندر، تروپتی کی مندر وغیرہ اس نے کہا. اس کے بعد اس نے پلٹا کر مجھ سے کہا آپ لوگوں کی بڑے مقامات کون سے ہیں مسلمانوں کے؟ میں نے کہا ہمارا اجمیر ہے اور ہمارا دلی ہے اور ہمارے پاس. اس نے کہا ایک منٹ ذرا ٹھہرو، آپ کون سا نام لیے پہلے آپ؟ میں نے کہا اجمیر شریف. کہنے لگا وہ آپ کا کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی اجمیر شریف پوری دنیا جانتی ہے، یہ بات مت بولو. آپ کوئی بھی درگاہ لے لو، غریب نواز کا آستانہ جتنا مسلمانوں کا ہے اس سے زیادہ ہندوؤں کا ہے. حضرت کرام یہ کیسی محبت غریب نواز نے انہیں پلائی ہوگی. تو دوستو غریب نواز نوازتے ہیں. اور ان کے علاقے کا نام کیا ہے؟ راجستھان. راجستھان کا مطلب آپ جانتے ہیں، استان کہتے ہیں پلیس کو، راج کہتے ہیں جہاں سے راج کیا جاتا ہے. مطلب کیا؟ راجستھان. مطلب کیا لوگوں؟ ہندوستان پر دلی سے حکومت نہیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کا راجا تو راجستھان میں رہا کرتا ہے. حاضرین کرام، اسی لیے میں آپ کو وہ واقعہ کوٹ کروں جو آپ لوگ، ایک بہت بڑا نام ہے تقریر کی دنیا میں، علامہ ہاشمی میاں. ان کی فیملی کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو مختار کلاں یہ لوگ کہتے ہیں، مختار اشرف الجیلانی. بہت بڑے بزرگ تھے، فریڈم فائٹر تھے وہ، ان کا بہت بڑا نام تھا. تو انہوں نے ایک مرتبہ، اب وہ فریڈم فائٹر تھے تو نہرو وغیرہ سے ان کی ملاقاتیں بھی تھیں. تو نہرو جو ہندوستان کا فرسٹ پرائم منسٹر ہے، اس نے ارادہ کیا کہ اجمیر جائے. ہر آدمی اجمیر جاتا ہے، آپ تو جانتے ہیں، ماننے والے کے بھی غلافیں جاتے ہیں، نہیں ماننے والے کے بھی غلافیں برابر. غریب نواز کے پاس تو آپ اخبار پڑھنا، آپ تھوڑا اخبار آپ 5 رجب 3 رجب 4 رجب کا اگر اخبار اٹھا کر دیکھیں، ادھر سونیا گاندھی کی طرف سے غلاف جا رہا ہے، ادھر واجپئی کی طرف سے غلاف جا رہا ہے. کیوں؟ دونوں جانتے ہیں کہ غلاف بھیجنا ہمارا کام ہے، حکومت عطا فرمانا خواجہ کا کام ہے. حاضرین کرام، یہ ایک فیکٹ ہے. ایسی حقیقت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے. اب نہیں ماننے والوں کو چھوڑ دو، زندگی بھر حکومت ان کو نہیں ملتی. نہیں میں نہیں مانتا، کچھ لوگ پارٹی بنا کر اتر رہے ہیں میدان میں اور خواجہ کو نہیں مان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہماری پارٹی کامیاب ہوگی. قیامت تک ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ہندوستان میں حکومت اس کی بنتی ہے جس پر خواجہ کا کرم ہو جایا کرتا ہے. حضرت کرام، نہرو اجمیر جانے لگا تو حضرت مختار اشرف سے کہا حضرت اگر آپ تشریف لے چلے، اجمیر جا رہا ہوں، نسبت والوں کے ساتھ اگر جاؤں گا تو خصوصی کرم ہوگا. آپ اہل نسبت ہیں، چشتیہ سلسلے میں آپ کی بیعت بھی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں. چلتے ہیں، اس میں کیا ہے، چلو ہم چلیں گے. دونوں ساتھ ہو گئے، اجمیر شریف کی طرف قافلہ روانہ ہو گیا. حضرت مختار اشرف فرماتے ہیں اس سفر میں ہم دونوں ساتھ مل کر چلے، غریب نواز کے دربار میں حاضری ہو گئی. نہرو نے جا کر اپنا سر رکھ دیا. اب اکڑنے والے اکڑتے ہیں، وہ سارے فلسفے میں نہیں جاتا. اب اتنے جہالت کا دور ہے، قدم بوسی میں اور سجدے میں فرق ختم ہو گیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، پیر پڑنا کس کو بولتے ہیں، سجدہ کس کو بولتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آج کل سجدہ کر دیتے ہیں. دوستو، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی سنی کسی کو سجدہ کرتا؟ کوئی سنی؟ یہ پورا مجمع سنیوں کا ہے. آپ غریب نواز کو سجدہ کرتے ہیں، غوث اعظم کو سجدہ کرتے ہیں. کوئی بھی ولی کے پاس جانے والا کسی ولی کو سجدہ نہیں کرتا. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے اللہ کے ولیوں کو ہم سجدہ، جانا ہی نہیں چاہتا بحث میں. اب جھکنے والے کی نیت پوچھو. اگر میری گھڑی گر گئی، اٹھانے کے لیے جھکوں، کوئی بولے آپ سجدہ کر رہے ہیں، پبلک کو سجدہ کر رہے ہیں. ارے بھائی، یہ مطلب کے تحت میں جھک رہا ہوں، میری گھڑی گر گئی ہے، اٹھا رہا ہوں. حضرت کرام، اللہ والوں کے پاس بھی جو جھکتے ہیں ایک مطلب ہوتا ہے تعظیم، ان کا اکرام، ان کا احترام کرنے کے لیے کوئی جھکتا ہے. خیر، ان مسئلوں میں گئے بغیر نہرو نے اپنا سر رکھ دیا. اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، 13-14 سالہ بچی اس کے ساتھ تھی. وہ جو ہے اکڑ کر کھڑی ہوئی تھی. تو نہرو، مختار اشرف فرماتے ہیں، نہرو نے اپنا سر اس کی طرف اٹھا کر فرمایا اے اندرا، کیوں اکڑ کر کھڑی ہوئی ہے؟ تو اندرا گاندھی نے کہا بابا یہ سارے کام میری سمجھ میں نہیں آتے. نہرو سے اپنے باپ سے اس نے کہا یہ سارے کام میری سمجھ میں نہیں آتے. تو نہرو نے سر اٹھا کر کہا اے اندرا، اگر ہندوستان کی پردھان منتری بننا چاہتی ہے، اگر چاہتی ہے ہندوستان کی پرائم منسٹر بنے، تو خواجہ کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دے، چونکہ جو یہاں جھکتے ہیں انہی پر نوازشات کا سلسلہ ہوتا ہے. حضرات کرام، یہ سب جانیں. اور ہمارے کچھ بھائی ہیں ہندوستان میں پیدا ہوتے ہیں، ہم خواجہ کو نہیں مانتے،
حاضرین کرام، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی بولے گرما کا موسم میں 12 بجے دن میں کوئی نکل کر بولے میں سورج کو نہیں مانتا، آپ کیا بولیں گے؟ اور آپ وہ بولے سورج نکلا ہی نہیں، آپ کیا بولیں گے؟ بابا اپنے آنکھوں کا علاج کرو، نہیں تو سیدھے آپ پاگل خانے تشریف لے جائیے۔ تیسرا کوئی راستہ آپ کے لیے مقرر نہیں نہیں سورج نہیں نکلا، ارے بھائی سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ دوستو غریب نواز کا کرم بھی ایسا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ سارے ہندوستان کو فضل کی خیرات غریب نواز بانٹ رہے ہیں۔ کب سے بانٹ رہے ہیں؟ آج 800 سال سے بانٹ رہے ہیں، اور کب تک بانٹتے رہیں گے؟ قیامت تک خواجہ کا دربار سلامت رہے گا۔ خواجہ کے در سے خیرات ملتی ہے، ملتی رہے گی قیامت تک، کوئی وہ دربار سے خیرات نہیں چھین سکتا۔ نہیں میں نہیں مانتا، حاضرین کرام نہیں ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک نہیں ماننے والا آ گیا تھا غریب نواز کے دربار میں، واقعہ سناتے اپنی بات ختم کر دوں، باتیں بہت نکل گئی ہیں۔ ایک نہیں ماننے والا خواجہ کے دربار میں آیا تھا، آ کر ایک فقیر پکارتا ہوا بیٹھا ہوا تھا، نماز کے جانے والے آ گئے تھے تو پکارتا بیٹھا ہوا تھا، خواجہ 1100 کا سوال ہے، خواجہ 1100 کا سوال ہے، 1 روپیہ کم نہیں لوں گا، 1 روپیہ زیادہ نہیں لوں گا۔ فقیروں کے انداز ہوتے ہیں، ایک ساتھ لینا چاہتے ہیں وہ 1 روپیہ 2 روپیہ کہاں جمع کر لیتے رہنا، ایک ساتھ لے لیں گے۔ خواجہ کا دربار ہے، کیا ہے قصہ، 10 روپے 20 روپے پورا دن جمع کرو، خواجہ 1100 کا سوال ہے۔ اب وہاں سے ایک وہابی کا گزر ہوا، کھلا عرض کروں، اس نے کہا بیوقوف خواجہ واجہ نہیں دیتے، بیہودی باتیں بن کر۔ اس نے کہا بیوقوف تو اپنا کام کرتے، تجھے لینا دینا کیا ہے، میرے خواجہ دیتے ہیں مجھے یقین ہے۔ غریب نواز کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے شاہجہانی مسجد پہ اندر گیا، نماز پڑھ لیا، سنتیں پڑھی، جو پڑھنا تھا پڑھ کر واپس لوٹنے لگا، وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ خواجہ 1100 کا سوال ہے، فوراً اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 500 کی 100 کی نوٹ نکال کر اس کے جیب میں رکھ دی اور کہا اب بول خواجہ نے تجھے دیا یا میں نے تجھے دیا ہے؟ اس نے غریب نواز کی طرف اپنا سر اٹھا کر عرض کیا غریب نواز تیری سلطنت پر قربان جاؤں، میں اب تک سمجھتا تھا کہ تیرا حکم چاہنے والوں کی جیبوں پر چلتا ہے، جو تجھے نہیں مانتا ان پر بھی تیرا کرم جاری ہو جایا کرتا ہے، ان کے ہاتھوں سے بھی تو خیرات دلا دیا کرتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ہے غریب نواز کا کرم، یہ ہے غریب نواز کی عنایتیں، وہ جس پر چاہے کرم فرمائیں، وہ جس پر چاہے عنایتیں فرمائیں۔ دوستو اولیاء اللہ مانیں گے تو کرم ہوگا، نہیں مانیں گے اچھی بات ہے۔ تو حاضرین کرام، تو یہ باتیں سمجھنے کی بھی ہیں، دل کی گہرائیوں میں بٹھانے کی بھی ہیں کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین ان کو ماننا، ان سے اپنا تعلق استوار کرنا، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا، ان سے فیض پانا، یہ کل بھی وقت کا تقاضا تھا، یہ آج بھی وقت کا تقاضا ہے، اور تا قیام قیامت وقت کا یہ تقاضا ہوگا۔ اور دوستو میں نے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ہر ولی کا ایک باضابطہ کوٹھا ہے، اب آپ کس کوٹھے والے ہیں یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آپ اپنا حصہ پا لیجئے، جائیے بولیے، نہیں ملے گا تو آپ مجھے بولیے گا، آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، ذرا اچھی نیت کے ساتھ جائیے، آزمانے کے لیے اللہ والوں کے پاس نہیں جانا، ملتا کہ نہیں کہ چیک کر کے تو ایسا نہیں بولنا میں عقیدت سے حاضر ہو رہا ہوں، پھر کرم ہوگا۔ چیک کرنے کے لیے کبھی اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے، اور طریقہ بھی اللہ والوں کے پاس چیک کرنے کی نیت سے جانے کا نہیں ہے، ادب سے، عقیدت سے اور پوری وارفتگی کے ساتھ اللہ والوں کی خدمت میں حاضری دیجیے۔ تو دوستو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ 2 ذاتیں بڑی امپورٹنٹ ذاتیں ہیں اس امت میں، غوث اعظم دستگیر کی ذات اور غریب نواز کی ذات، اولیاء اللہ کے آپ کہہ سکتے ہیں اولیاء اللہ کے گروہ میں یہ دونوں ذاتیں بڑی ممتاز ہیں۔ تو میں اس کمیٹی کو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور محلے کے نوجوانوں کو بھی، کہ آج آپ نے پوری دل جمی کے ساتھ، پوری محبتوں کے ساتھ اور پوری رفاقتوں کے ساتھ، اور دوستو میرا مزاج نعروں کا ہے بھی نہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں تو چل جاتا ہے، نعرے نہیں بھی لگاتے تو بھی چل جاتا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ میں نعروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میسیج کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ آپ لوگ میری بات سمجھیں، مجھے میرا مقصود مل گیا، نعرے میرا مقصود نہیں ہے، آپ پیغام لے کر اٹھیں کہ اولیاء اللہ کے دربار میں جانا چاہیے۔ تو دوستو غریب نواز کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ 2 باتیں بڑی ان کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں، ایک ہے ادب، ختم ہو جاتی ہے ادب، ایک ہے ادب کے ذریعے نعمتیں ملی، دوسرا ہے اللہ کے احکام کی پابندی، اللہ کے